بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جنگ فجار کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ اب اگلا سوال ہے کہ حلف الفضول نامی عہد نامہ کس مہینے میں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں۔ یہ پس منظر ویسے تفصیل تو میں نے اس کی عرض کی ہے جو تفسیر میرا سیرت کا سلسلہ اس میں، یہاں پر مختصرہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یمن سے ایک تاجر آیا تھا، تو عاص بن وائل ایک مشرک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ اسی کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر یہ صورت نازل ہوئی ہے، وہ شان نزول آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ تو اس نے یمن کے تاجر کا مال غصب کیا، ایک تفصیلی بات ہے۔ تو اس پر جو ہے نا کچھ لوگ جمع ہو گئے کہ اس نے ظلم کیا، عاص بن وائل نے، مہمان تھا، تاجر تھا، دور سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف اٹھے۔ تو چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی، چونکہ اس میں اکثر لوگوں کا نام فضل تھا، ایسے فضل بن حارث، فضل بن وداعہ، تو فضل کی جمع یعنی فضول، فضل کی جمع، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر ہے۔ تو فرماتے اس حلف کہتے ہیں قسم کو، معاہدے کو۔ تو فرماتے اس معاہدے کے لیے سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبید بن عبد المطلب نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا اہم مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ظلم کا خاتمہ اور کمزوروں کی مدد، ٹھیک ہے، کوئی بھی ظالم کسی کے ساتھ ظلم کرے گا اس طرح ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، یہ مقصد تھا۔ اچھا جی، تو اگلا سوال ہے کہ یہ عہد نامہ کے لیے لوگ کس گھر میں جمع ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عبداللہ بن جدعان تیمی ایک شخص تھا، تو اس کے گھر میں جمع ہو کر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا جی، تو اگلا سوال ہے کیا حلف الفضول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی۔ اگلا سوال اس کے بارے میں ہے کہ حلف الفضول میں کون کون شریک رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد کے لوگ، ان لوگوں نے، ان قبائل نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال تجارت کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تجارت میں شریک رہے؟ ہم نے پڑھا نا دوسرا سفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تجارت کی تھی۔ اس کا جواب ہے کہ مصعب بن ابو صائب صیفی کی تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کس شہر کی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کی تھی، ٹھیک ہے، شریف مالدار عورت تھی۔ تو اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا جواب ہے قریش سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ خاندان قریش کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے طاہرہ کے لقب سے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب طاہرہ تھا، پاک عورت، ٹھیک ہے، بڑا نام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے ان کو نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے، وہ کسی سے کرتے نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نفیسہ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی بھی ہیں کہ نہیں راضی، ٹھیک ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اپنے سہیلی
یعنی اپنی دوست نفیسہ کو بھیجا تھا۔ اب بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نفیسہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں بات کرتی ہے، اشارے میں بات کرتی ہے۔ اس کی تفصیل میں نے جو سیرت کا تفصیلی سلسلہ ہے اس میں تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ ایسی باتیں کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں بات شروع کرتی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے کہ عتیق بن عائس۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں زبردست سیلاب آیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 35 سال عمر تھی، 35 سال۔ اگلا سوال، قریش نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا؟ تو اس کا جواب ہاں جی، پتھر جو ہے نا وہ ڈھونے میں جو ہے نا وہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی۔ اور پھر آگے بات آئے کہ حجر اسود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اچھا جی، قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت جو تحریر ملی وہ کس زبان میں تھی؟ تو اس کا جواب ہے سریانی زبان۔ سریانی بہت پرانی زبان ہے، سریانی، عبرانی، یونانی، ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت پرانی زبان ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ کعبہ میں میری تحریر میں کیا لکھا؟ اس تحریر جو میری تحریر ہے لکھی ہوئی جو لکھائی ملی اس میں کیا لکھا ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں مکہ کا مالک، جسے میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے سے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ موجود ہیں، یعنی ابو قبیس اور قعان، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ قریش کو کعبہ کی تعمیر کے وقت مقام ابراہیم پر جو تحریر ملی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مقام ابراہیم تو جانتے ہو نا، جہاں پر ایک وہ جو ہے نا وہ شیشہ رکھا ہوا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات، وہ اب بھی ہیں، لوگ ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس کے پاس آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔